اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندہ و جاوید کرامت کا ذکر کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں اور اس کو اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بد عقیدگی، بت پرستی، ہیلا سازی، شعبدہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حریص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال و متاع لوٹنے پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ہندو براہمنوں، شعبدہ باز جوگیوں اور جادوگروں کا بڑا زور اور چرچا تھا۔ ان بدماش اور بدکماش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی تھی۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے قرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالت زار کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں تجھے یہ دودھ فروخت کر دوں تو پھر میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے وہاں درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو، جو کہ کوتوال شہر تھا، کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کے بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دے، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کا بڑھیا پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلی گئی۔ بڑھیا نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کر دیا تو اس کے جانوروں کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کیا۔ جب شہر کوتوال رائے راجو مذکور کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبدہ باز نہیں، ہٹ دھرمی نہ کرو، باز آؤ، جانے دو، مگر جوگی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر شعبدہ بازی کا کرتب دکھانا شروع کیا۔ آپ نے اپنی پاپوش مبارک یعنی جوتی کو ہوا میں اچھالا اور اس نے چند لمحوں میں رائے راجو کو زمین پر پٹک دیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبدہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور شب و روز آنے جانے والوں کا تانتا بند گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے نذرانہ دودھ کا قبول فرمایا۔ چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اور شیر فروشاں اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن دور اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گجر برادری اپنے والہانہ عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ سبیل دودھ کا اہتمام کر رہی ہے اور اس سبیل کا عرس کے موقع پر نہایت اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے طور پر زائرین کی توازے کے لیے عقیدت مندان شیر فروشان اور گجر برادری کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حلقہ لاہور کی تمام گجر برادری، دیگر ممبران ایسوسی ایشن و آڑھتیان، شیر فروشان و بیرون لاہور جن میں مرید کے، کامون کی، ایمن آباد، گجرانوالہ، ڈسکا، سیالکوٹ، فاروق آباد، پنڈی، بھٹیاں، سرگودا، شرپور شریف، موڑ کھنڈا، جڑاوالا، نیاز بیگ، علاقہ نواب صاحب، چونگ مانگا منڈی، بھائی بھیرو، پتو کی، وزیر آباد، ناروال، نارنگ منڈی، شیخو پورہ، ماناوالا، شاہکوٹ، فیصل آباد، رینالہ خورد، کرماوالا، اوکاڑا، ساہیوال، پاک پتن شریف، رائیونٹ، راولپنڈی، کوٹ رادھا کشن اور اسی طرح کے کئی مضافاتی بستیوں کے شیر فروشان نے 3 یوم کا دودھ عرس مبارک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی زندہ کرامت ہے جو کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج بنسی کشتری راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندانی حرب و ضرب کے خصائل کے علاوہ علم نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور عبادت و ریاضت کے سبب استدراجی قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے نا آشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں حلقہ بگوش اسلام ہونے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے عبداللہ رکھا اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرمایا اور آپ ہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین اور خلیفہ مجاز ہوئے اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار اقدس کے پہلو میں واقع ہے۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنا حلقہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔